الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اس کائنات کے نظم و ضبط میں انسانیت کی ہدایت کے لیے جہاں تمام نشانیوں کو رکھا ہے اور کائنات کو اس طرح سے بنایا ہے کہ انسان نشانیوں کو حاصل کرتا رہے، اللہ کی ہدایت کے راستے پر چلتا رہے، وہاں اس نے اس کائنات میں کچھ سنتیں بھی تعبیر فرمائی ہیں. اور اللہ کی سنتیں در حقیقت وہ قوانین ہیں کہ جو آفاقی حقیقت کے عنوان سے کائنات میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں. قرآن کریم میں ان کو سنت اللہ کی تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ کی سنتیں ہیں، کچھ معاشرتی سنتیں ہیں، کچھ فردی سنتیں ہیں. مثلا فردی سنتوں میں آپ دیکھ لیجئے تو فرمایا کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے دیکھے گا، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اسے دیکھے گا. یہ ایک فردی سنت ہے. ایک معاشرتی سنت ہے اور وہ یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اجتماعی سنت یہ ہو گئی کہ اگر اہل قریہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان پر نازل کر دیتے. اسی طرح سنتوں میں سے ایک سنت امتحان اور آزمائش ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا میں کسی بھی فضیلت کو بغیر امتحان کے قرار نہیں دیا ہے. اور کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ظالم کے سامنے بولنا یہ ابتلا ہے، یہ امتحان ہے، یہ ایک آزمائش ہے. اور اس میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کو مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، مصائب اٹھانے پڑتے ہیں. اب یہ ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بعض کفار اس طرح سے کہا کرتے تھے کہ اگر نبی کا ساتھ نہ دیتے تو شہید نہ ہوتے. نبی اکرم جنگ میں اصحاب کو لے گئے، جنگ ہوئی تو ظاہر ہے جنگ میں جہاں مارنا ہے وہاں مرنا بھی ہے، کچھ لوگ شہید بھی ہوئے. تو کہا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو شہید نہ ہوتے، مارے نہ جاتے. پروردگار عالم نے فرمایا کہ اگر تمہاری موت آنی ہوتی تو وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم بڑے بڑے بلند و بالا میناروں کے اندر بھی چھپے ہوتے تو موت تم تک پہنچ جاتی. اللہ نے اگر موت لکھی ہوتی تو پہنچ جاتی تمہارے پاس بھی. تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں جس میں کوئی مشکل نہ آئے، جس میں کوئی مصیبت نہ آئے، جس میں کوئی آزمائش نہ ہو، جس میں کوئی امتحان نہ ہو. ایسا ایک راستہ کم سے کم دین کے راستے سے مطابقت نہیں رکھے گا. دین کے راستے میں ابتلا ہے، آزمائش ہے، اور حق بولنے میں تو یقیناً ہے. اور یہ تو کہ حق بولیں اور آپ کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، یہ تو کوئی دینی معاملہ بھی نہیں ہے، دنیاوی میدانوں میں بھی قبول شدہ بات ہے. کہ وہ جو مصرع مشہور ہے کہ حرف حق بلند شود دار می شود، کہ اگر آپ نے حرف حق اپنی زبان سے نکالا تو پھر وہ سولی پہ تبدیل ہو جاتا ہے. ایک مشہور کہاوت ہے، یہ حرف حق ہے. اور جو کوئی بھی حرف حق بولتا ہے اس کو اپنی مصیبتوں کو بہرحال سنبھالنا پڑتا ہے، ان مصائب کو جھیلنا پڑتا ہے. تو خداوند متعال ان لوگوں کو جو حرف حق بولنے کی وجہ سے مصیبتوں اور مشکلات میں جاتے ہیں، خداوند متعال ان کی تمام مشکلات کو حل فرمائے
اور پروردگار عالم جلد از جلد ان کو ان تمام مشکلات اور مصیبتوں سے آزادی اور رہائی عنایت فرمائے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور انبیاء علیہ السلام کا کام یہی ہوتا ہے، بار بار آپ میں عرض کروں گا، آپ تاریخ انبیاء کا ملاحظہ فرمائیے تو جا بجا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف لا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اگر تم حق پر چلے تو مشکل کوئی نہیں آئے گی، نہیں، وہ یہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ قولوا لا الہ الا اللہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نہیں، بلکہ اس کا الٹا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ گزشتہ اقوام کی آزمائش ایسی ہوتی تھی کہ ان کے انبیاء تک کہہ اٹھتے تھے کہ اے اللہ وہ مدد کہاں ہے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ آزمائش تو سب کی ہونی ہے۔ اب پروردگار عالم نے انسان کو عقل سے نوازا ہے کہ وہ ان آزمائشوں کے اندر اپنے لیے راستے کو ڈھونڈتا رہے، آسان کی تلاش نہ کرے بلکہ صحیح اور حق پر مبنی راستے کی تلاش کرے، اور یہی عقل سب سے بڑی رہنما ہے تمام امور کے اندر، کم سے کم ابتدائی طور پر۔ تو عرض ہوا کہ پروردگار عالم نے جب اپنے انبیاء کی شناخت کروانی تھی، معرفت کروانی تھی، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ تمام انسانوں نے انبیاء نہیں بننا تھا، یہ ممکن بھی نہیں تھا اور معقول بھی نہیں تھا، تو جب چند لوگوں نے نبی بننا ہے تو اب اللہ نے جو ذمہ داری دی انسانوں کے اوپر وہ یہ کہ اپنی عقل کے ذریعے سے نبی کی شناخت کریں۔ اور ہم نے عرض کیا کل کہ کس طریقے سے معجزہ عقلی دلیل فراہم کرتا ہے کسی نبی کی نبوت کے اوپر، کہ ایک معجزہ جب نبی لے کر آتے ہیں تو وہ ایک دعویٰ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس معجزے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تم انسان انجام نہیں دے سکے، یہ کام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ میرا خدا سے خاص رابطہ ہے، لہذا خدا نے میرے ذریعے انجام دلوایا ہے یہ کام، اور اسی رابطے کے تحت میں اللہ سے وہی حاصل کیا کرتا ہوں، ہدایت حاصل کرتا ہوں جو تم تک منتقل کروں۔ اب کل ایک بہت معقول سوال ہوا، وہ یہ کہ، اور جہاں کہیں معقول سوال ہو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کام مفید ہو رہا ہے، اور جہاں نامعقول سوال ہوتے ہیں اس سے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کام ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن بہت معقول سوال ہوا، اور وہ یہ کہ اگر معجزے کے طور پر کسی نبی نے کوئی عمل انجام دیا ہو تو کیا قیامت تک اسے کوئی انجام نہیں دے سکے گا، یا امکان موجود ہے کہ جب ان نبی کی نبوت کا دور ختم ہو جائے تو کوئی اور انجام دے لے؟ تو کیا یہ امکان موجود ہے؟ تو ہمارا عرض یہ ہے کہ جس صورت میں نبی معجزے کو انجام دیتے ہیں، چاہے 4000 سال پہلے بھی انجام دیتے ہوں، اس صورت میں دنیا میں کوئی انجام نہیں دے سکے گا، اس صورت میں کوئی انجام نہیں دے سکے گا۔ اب مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ وہ بیماروں کو شفا دیا کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھا، تاریخ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ اب اگر میڈیکل سائنسز ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائیں، میں آپ کے ذہن میں ہلکا سا ایک خاکہ اجمالی طور پر قائم کرتا چلوں، اور میں آپ کو عرض کروں، کل میں نے شاید مختصراً عرض کیا تھا، نہیں معلوم، آج ہم نے وہ دیکھ لیا اس کا اثر، تو علمی لحاظ سے بھی عرض کرتا چلوں کہ اگلے چند سالوں میں علمی لحاظ سے اس بات میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک انسان کے جو بظاہر مر گیا ہو جسم سے دماغ کو نکال کر کہیں اور ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے، اور وہ جو کہیں اور ہو وہ بھی جسم کے اعتبار سے عیناً ویسا ہی ہو جیسا یہ آدمی مرنے والا ہو۔ یہ دونوں چیزیں سائنس کے اعتبار سے بالکل ممکن ہے، نہایت یہ کہ پریکٹیکلی ابھی نہیں ہوئی ہیں، پریکٹیکلی ابھی نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہیومن کلوننگ ہو جاتی ہے، جیسا کہ چانسز بہت زیادہ ہیں کہ ہو جائے گی، تو ایک انسان کا اپنی جیسی ایک اور باڈی کا بنوا لینا یہ مشکل کام نہیں ہوگا، نہایت یہ کہ عمر کا فرق باقی رہے گا۔ مثلا اگر کسی انسان نے 20 سال کی عمر میں کلوننگ کروائی تو اس کا جو کلونڈ باڈی ہوگی وہ 20 سال کم عمر کی ہوگی۔ اب اگر یہ کہ ایک بچے کے پیدا ہوتے ہی ایک باڈی کلون کروا دی تو وہ اسی کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی بھی رہے گی، اور اس میں دوسری بحثیں اور آئیں گی کہ اب اگر یہ آدمی کہیں مر رہا ہوا اور سائنس میں یہ صلاحیت آ گئی کہ دماغ کو ٹرانسپلانٹ کر سکیں، تو وہ اس کے جسم سے یہ دماغ نکال کر اس کلون باڈی کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ شاید
انسان کو محتاط ہو کے کہنا چاہیے. میرا نہیں خیال 20-25 سال سے زیادہ اب اس کام کے ہونے میں لگے گا. میرا اپنے خیال ہے سائنسی اعتبار سے یوں نظر آ رہا ہے کہ 20-25 سال کے اندر یہ معرکہ ہو جائے گا. دوسری طرف سے ہم علم میں ایک اور انتہائی اہم نقطے کی طرف پہنچ رہے ہیں جس کی طرف میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ یہ کہ کائنات کی ابتدا پر جو دھماکہ تصور کیا جاتا ہے جس کو ہم بگ بینگ تعبیر کرتے ہیں وہ دھماکہ پکچرائز ہونے والا ہے. یعنی میرے اپنے اعتبار سے جو ہم اس وقت اسپیڈ دیکھ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ 1.5-2 سال سے زیادہ کی بات رہی ہو. میرا نہیں خیال, اور یہ میں 1.5-2 سال بھی میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ ہاں اتنا زیادہ محتاط بن کے مت کہو, شاید 2 مہینے میں بھی ہو جائے, شاید 2 مہینے کے اندر بھی ہو جائے. بہت تیزی سے واقعہ ہو رہا ہے. تو یہ 2 باتیں اگر ہو جاتی ہیں تو ہم 2 بہت بڑے مسائل کی طرف پہنچ رہے ہیں. اور وہ یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے ہمیں کائنات کے آغاز پر اپنا دینی عقیدہ مضبوطی سے بیان کرنا پڑے گا. چونکہ یہ لوگ جو پکچرز لیں گے نہیں معلوم اس کو ٹرولی پیش کریں گے یا نہیں کریں گے. ممکن ہے اس کے اندر کچھ ہینڈلنگ کر دیں, اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دیں اور ایک نیا عقیدہ دینے کی کوشش کریں. اور دوسرا معرکہ وہ ذرا دور ہے کہ میں نے عرض کیا 20-25 سال کے بعد کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ مردہ کو ہم بھی زندہ کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ اگر ایک آدمی مر رہا ہو تو اس کا دماغ نکال کر ہم بھی کہیں ڈال کر اس کو ایک نئی زندگی دے سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آیا انبیاء کے معجزے دنیا کے اگلے زمانوں میں انجام پا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا جس طرح نبی نے انجام دیا انجام نہیں پائیں گے. وہ کیا خاصیت ہے؟ وہ ایک خاصیت ہے جس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد. ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ نبی معجزہ پریکٹس کر کے حاصل نہیں کرتے. انبیاء اپنے معجزات پریکٹس سے حاصل نہیں کرتے. یعنی اب یہ شاید کچھ مذاق بھی لگے کہ حضرت موسیٰ ایک دفعہ عصا پھینکیں اس وہ اژدہا نہ بنے, دوسری دفعہ پھینکیں نہ بنے, 10 دفعہ پھینکیں نہ بنے, پھر 11ویں دفعہ میں اژدہا بن جائے. تو حضرت موسیٰ پریکٹس کریں تاکہ معجزے کے اوپر مہارت حاصل ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہوا کرتا. آج سے 1 گھنٹہ پہلے جب وہ معجزہ ملا, 1 گھنٹہ پہلے اس عصا کی حقیقت کیا تھی؟ کہا یہ میری عصا ہے, اس سے میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں, پتے وغیرہ اتارتا ہوں, تھک جاتا ہوں تو اسی پہ ٹیک لگا لیتا ہوں. اتنا معمولی عصا ہے. آپ نے آج سے پہلے کبھی کوئی جادو کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کبھی کوئی جادو نہیں کیا تھا. اور انہوں نے کبھی کوئی مثلا کسی لکڑی کیا کسی کنکر کو بھی کسی میں چیز میں تبدیل نہیں کیا, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ایسا. اللہ نے کہا کہ بس ابھی سے آپ ایک معجزے کے مالک ہو گئے. وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ لاٹھی ڈالیے اژدہا بن جائے گی. کیا ٹرائی اور ایرر کا چانس بھی ہے کہ ایک دفعہ میں ڈالوں شاید نہ بنے, دوسری دفعہ میں ہو جائے؟ کہا نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, آپ ڈالیے بنے گی. لیکن ڈالیے. ابھی حضرت موسیٰ نے ڈالا اور خود پریشان ہو گئے کہ ارے یہ تو واقعاً اژدہا بن گیا. اتنے پریشان ہوئے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ پیچھے مڑ کر بھاگے. البتہ یہ بھی ایک بحث ہے کہ پیچھے مڑ کر کیوں بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا, تو یہ بھی ایک بحث ہے. لیکن فی الحال جو مورد ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ پریکٹس کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا, معجزہ سیکھ کر بھی حاصل نہیں ہوتا. اب ممکن ہے کوئی معجزے کی طرح کا کوئی عمل انجام دے دے لیکن پریکٹسز کے بعد ہوگا, سیکھنے کے عمل کے بعد ہوگا. یہ ہو سکتا ہے. البتہ اس میں بھی ہو سکتا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلی سائنسز کی طرف دیکھ رہا ہوں. فی الحال تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا, لیکن ممکن ہے کوئی یہ کام کرے بھی تو پریکٹسز کے ذریعے سے ہوگا, ایک لرننگ پروسیس کو گزارنے کے بعد ہوگا. کہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور اس میں اپنا ٹائم بھی لے گا. وہ بس جس طرح انبیاء کیا کرتے تھے, ایک پہاڑی میں سے ایک اونٹنی برآمد کر دی, آج سے پہلے کوئی اور بکری برآمد کی تھی, کہا کچھ نہیں, شروع کیا اونٹنی برآمد کر دی. اب نبی اکرم کے معجزے پر بھی توجہ فرمائیے. کیا قرآن کریم سے پہلے کوئی شعر کہا؟ کبھی نہیں. کیا قرآن کریم سے پہلے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا؟ ایسا بلیغ خطبہ کہ کبھی نہیں. کوئی ہمارے پاس کلام نبی اکرم کی زبان کا قرآن کریم کی آمد سے پہلے کا کوئی ایسا شعر موجود نہیں ہے, کوئی ایسا خطبہ موجود نہیں ہے. اچانک جو ارشاد فرمایا تو قرآن کریم کی صورت میں ارشاد فرمایا. یہ معجزہ ہوا کرتا ہے کہ بغیر تربیتی بغیر تعلیمی عمل سے گزرے اچانک معجزے کو انجام دیتے ہیں, اچانک اس کے مالک ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی خطا بھی نہیں ہوتی.
یعنی پھر کوئی خطا نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا ایک میجیشین ہے وہ ایک دفعہ جادو دکھاتا ہے کہتا ہے آج خطا ہو گئی کل میں دوبارہ کروں گا تو صحیح ہو جائے گا. نہیں، ایسی کوئی معاملہ معجزے میں نہیں ہوگا. معجزہ ابتدا بے ساکن ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی بالکل نل سے اسٹارٹ لیتا ہے، پیک پر جاتا ہے اور ہمیشہ پیک پہ رہتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان نہیں رہا کرتا. تو یہ فرق ہوگا معجزے اور انسانوں کے ذریعے سے ویسے ہی مشابہ عمل کے انجام پانے میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب نبی انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، ایک دعویٰ کریں گے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایک خاص رابطہ ہے، ہمیں وحی ملتی ہے. لوگ ان سے پوچھیں گے کہ اگر آپ نبی ہیں تو ثابت کیجئے کہ آپ نبی ہیں، یہ لوگوں کا حق ہے. انبیاء علیہ السلام معجزے دکھائیں گے اور معجزے کے ذریعے سے عقلی طور پر ثابت ہوگا کہ ان کا اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے، وحی کا رابطہ ان کا جڑا ہوا ہے. اب یہاں پہ ایک اور سوال، وہ یہ کہ کیا انبیاء کا معصوم ہونا اشد ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے کہ انبیاء معصوم بھی ہوں. یعنی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ 1,24,000 انبیاء میں 313 جو مشہور روایت ہمارے پاس ہے کہ وہ رسول تھے، صاحبان شریعت بھی ہوا کرتے تھے، ایک خاص پیغام لے کر آتے تھے، لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور اس میں کچھ جو ہے اولو العزم انبیاء تھے، تو ہم یہ کہیں کہ بھائی وہ 313 معصوم تھے، باقی 1,24,000 کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے. یا ہم یہ کہیں کہ اولو العزم جو تھے وہ معصوم ہوا کرتے تھے، باقی کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے. تو اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا تمام انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہوگا؟ چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب ہم اس سوال کو اس طرح سے حل کرتے ہیں کہ اگر معصوم نہ ہو تو کیا کام چل سکے گا؟ ہمیں یہ کہنا ہے کہ ان کا معصوم ہونا ضروری ہے، تو ایک لمحے کو یوں تصور کرتے ہیں، اگر معصوم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر اس پہ کام صحیح ہوگا تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پھر معصوم ہونا کیوں ضروری ہے. تو ایک لمحے کو سوچئے کہ نبی اکرم معصوم نہیں ہو، نعوذ باللہ تعالی، انبیاء معصوم نہ ہوں، جیسا کہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ کے، یعنی عام مسلمانوں کی تاریخ کے بعض واقعات انتہائی عجیب ہیں، اور انسان پڑھ کر یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ واقعہ نبی اکرم کی ذات مقدس سے کس طرح سازگار ہے. بہت مشہور واقعہ، ہمارے جوان طلاب جو ہیں وہ طالب علم بہت مشکلات میں پھنس جاتے ہیں جب وہ اسلامیات کے پیپرز وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. تو میں وہاں پر اپنی کلاس میں تو عرض کر ہی دیا کرتا ہوں، چونکہ یہاں پر بھی چند لوگ ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو یہاں پر بھی عرض کر دوں. اب وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت نبی اکرم جو ہیں وہ غار حرا میں تشریف فرما تھے، وہ فرشتہ آیا اور نبی اکرم گھبرا گئے، اور اس فرشتے سے بہرحال جو بھی ان کا مکالمہ ہوا، اس کے بعد غار سے باہر تشریف لائے، اور غار سے باہر تشریف لانے کے بعد اس فرشتے کو اس کی عجیب و غریب ہیئت میں، بہت خطرناک ڈرانے والی ہیئت میں افق پر دوبارہ دیکھا. اور اس کے بعد گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے بات کی، حضرت خدیجہ نے اطمینان دلایا کہ لوگ آپ کو پریشان نہیں کریں گے. ورقۃ ابن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے رشتہ دار بھی ہیں اور وہ دین عیسائیت پر ہیں، اور انہوں نے عیسائی کتابوں کا بہت مطالعہ کیا ہوا ہے. وہ ورقۃ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، اور ورقۃ ابن نوفل نے نبی اکرم کو بتایا کہ اے نبی اکرم کا نام لیا کہ فلاں آپ نے جس مخلوق سے ملاقات کی تھی وہ حضرت جبرائیل ہیں، اور پچھلی کتابوں کا مطالعہ کر کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انبیاء کے پاس آیا کرتے ہیں، آپ کو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو واقعہ یہاں پر اس طرح سے ختم کر دیتے ہیں. اچھا، بدقسمتی سے ان تفصیلات کے ساتھ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس سے بھی بلکہ زیادہ تفصیلات کے ساتھ یہ کیمبرج کی طرف سے بھی ایک دفعہ کچھ رپورٹس آئیں ایگزامینیشنز کے اوپر، تو اس میں اس واقعے کو اسی طرح لکھنے کو کہا گیا کہ اس واقعے کو اسی طرح سے لکھا جائے جو کیمبرج کا او لیول کا ایگزامز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی. تو اس واقعے کو اگر غور فرمائیے تو کسی بھی صورت میں نبی اکرم کے مقام عصمت تو بہت دور کی بات، افضلیت سے بھی سازگار نہیں ہے کہ اگر نبی اکرم کا مقام افضل ہے دوسرے انبیاء سے، اس سے بھی سازگار نہیں ہے. عصمت تو بہت دور کی بات، معصوم ہونا وہ کس طریقے سے. اب اس میں ہمارا ایک مکالمہ ہوا، ایک دفعہ وہ چیف ایگزامنر تشریف لائے کیمبرج کے کراچی میں، تو ایک جگہ ایک سیمینار ٹائپ کا، ورک شاپ ٹائپ کا رکھا گیا. ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ رپورٹ پبلش کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کی ہے. تو میں نے کہا دو سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. بہت نفاست کے ساتھ انہوں نے بات سنی
یہ اچھائی تھی ان کی، اس میں ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. ان کا نام ڈیوڈ تھامس تھا، عیسائی تھے اور اسلامیات کے چیف ایگزامنر تھے وہ. تو بہرحال ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی اچھا معلومات میں کم نہیں تھے، یہ میں بلا وجہ میں کسی کا وہ برائی نہ کہوں، معلومات میں بہت اچھی معلومات تھی ان کے پاس، لیکن یہ کچھ جگہ ہماری ہسٹری نے گڑبڑ کی ہے تو وہ پڑھنے والا جو ہے وہ گڑبڑ میں مبتلا ہو گیا. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ کے مطابق تو خیر جو بھی عقیدہ ہو، آیا مسلمان اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ حضرت عیسیٰ سے افضل ہے نبی اکرم؟ کہا ہاں آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم افضل ہیں. تو میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا تو یہ مقام تھا کہ وہ گہوارے کے اندر اعلان کر رہے تھے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنا کر بھیجا ہے. اور نبی اکرم کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 40 سال کے سن مبارک کے اندر ابھی تک وہ حضرت جبرائیل کو غیر جبرائیل سے تشخیص نہیں دے پائے. تو اس وحی کا کیا اعتبار ہوگا کہ جو حضرت جبرائیل سے لے کر آئے تھے؟ یعنی آپ نے تو وحی کی ریسیو کرنے کا سارا معاملہ ہی خراب کر دیا کہ ابھی وحی تو اس وقت صحیح ثابت ہوگی جب یہ پتہ چلے کہ لانے والا کون ہے. ابھی تو نبی اکرم کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو لے کے آیا وہ کون ہے. تو اس کے بعد پھر کہیں جا کر جو ہے معاملہ یہ ہوگا کہ جو وہ لایا وہ صحیح بھی لایا یا غلط لے کے آیا. اور اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو بعد میں یقین آ گیا تھا تو عجیب مشکل یہ ہے کہ نبی کو خود تو یقین نہیں آیا تھا، لیکن کس کے کہنے پہ یقین آیا؟ ورقۃ ابن نوفل عیسائی کے کہنے پر یقین آیا. تو نعوذ باللہ اس ورقہ کی کیا معلومات کتابیں پڑھ کر نبی اکرم سے زیادہ تھی کہ نبی اکرم تو تشخیص نہ دے پائے کہ یہ جو مخلوق میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی یہ کون تھی، اور ورقہ داستان سن کے بتا دیتا ہے کہ وہ جو آپ نے دیکھا وہ حضرت جبرائیل تھے، ہم نے پرانی کتابوں کے اندر پڑھا. تو انتہائی نامعقول ہے یہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض لوگوں نے قبول کیا. میں نے ان سے کہا آپ آنیسٹلی بتائیے گا، آپ کے ذہن کو اسٹرائک نہیں کرتا کہ یہ بات غلط ہے؟ کہا یہ بات تو غلط ہے لیکن آپ کی ہسٹری میں ہے، سیرہ ابن ہشام کے اندر موجود ہے، اور سیرہ ابن ہشام مستند تواریخ میں سے ہے. میں نے کہا کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ میں موجود ہر بے عقل بات کو بھی قبول کریں؟ اس موقع پہ انہوں نے گفتگو کو ختم کر دیا اور یہ کہا کہ یہ کام انتہائی خطرناک ہوگا کہ ہم اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے تاریخ کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارے خیال میں کوئی کام خطرناک نہیں ہے، یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے حوالوں کو اپنی عقل کے ذریعے سے بھی جانچنے کی کوشش کریں. لہذا ہمارے پاس ایک روایت کے لیے دو معیار ہوتے ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی رجال میں دیکھنا ہے کہ اس کی روایت کی سند کیا ہے، اور دوسرا ہمارے پاس علم درایا ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ روایت اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکرا تو نہیں رہی، اور اگر ٹکرا رہی ہو تو ہم اسے قبول نہیں کرتے. بس ایسا کوئی واقعہ اگر موجود بھی ہو تو ہمارے نزدیک درایت کے بالکل خلاف ہوگا کہ جس کے اندر نبی اکرم کی عصمت جو ہے وہ ثابت نہ ہو پائے اور نبی اکرم کی عصمت سے وہ معارض ہو. اور ہم نے عرض کیا کہ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ معصوم نہ ہو؟ تو ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر وہ معصوم نہ ہو تو کئی لحاظ سے مصیبتوں کا باعث ہوگا، کئی لحاظ سے دین اسلام کے لیے سختی کا سبب بنے گا. ایک دفعہ آپ کو زحمت دوں گا، کچھ افراد تشریف فرما ہیں، آپ تھوڑا سا ادھر تشریف لے آئیے گا، ایک درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے گا تاکہ جگہ بن جائے. درود بھیجیے محمد والے بارے دیگر درود بھیجیے گا محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد والے محمد. تو کسی بھی صورت میں کوئی ایسا واقعہ قبول نہیں کیا جا سکے گا کہ جس میں مقام عصمت کے خلاف ہمیں کوئی پتہ چلے. تو اگر نبی معصوم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ایک لمحے کو آپ یوں سوچئے کہ نبی معصوم نہیں ہے اور وہ آپ سے آ کر یہ کہتے ہیں پہلی دفعہ کہ آپ کو زکوٰۃ 2.5% دینی ہے اور آپ کو فلاں طریقے سے نماز پڑھنی ہے اور آپ کو فلاں طریقے سے حج کرنا ہے. اب اگر معصوم نہ ہو سب سے پہلے یہ سوال ذہن میں آئے گا کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. شاید 2.5 نہ کہا ہو، 5.5 کہا ہو. بہت مومن کہے گا البتہ یہ کہ 2.5 نہ کہا ہو، 5.5 کہا ہو، ورنہ وہ کہے گا سب سے پہلے کہ شاید 0.5 کہا ہو، تو 2 ہو ہی نا. تو سب سے پہلا معاملہ کیا ہے؟ آیا نبی نے حکم صحیح دیا بھی ہے یا نہیں دیا؟ کیوں؟ نعوذ باللہ تعالیٰ ایک منظر تصور فرمائیے. نبی اکرم نے فرمایا نماز اس طرح سے پڑھا کرو. ہم نے 1 مہینہ نماز اس طرح سے پڑھ لی. 1 مہینے کے بعد نعوذ باللہ تعالیٰ اللہ کے کوئی نبی تشریف لاتے، خدا نہ کرے اگر معصوم نہ ہو
تو وہ یہ کہیں کہ بھائی مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، سہو و نسیان کے نتیجے میں یہ 1 مہینہ جو ہے ہم نے غلط نماز پڑھوا دی ہے، اب ہم آپ کو صحیح طریقہ بتا رہے ہیں. تو اب آ کر کسی نے پوچھا کہ اب تو بالکل صحیح ہے نا؟ نبی اکرم نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے. تو اب شبہ رہے گا کہ بھائی وہ پچھلی دفعہ تو غلطی ہو گئی تھی، پتہ نہیں اس دفعہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. اچھا نماز میں تو ریکٹیفائی کروا دیا، پتہ نہیں حج بھی صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اب ہر چیز کے اندر شبہ. نتیجہ یہ کہ نبی اکرم کی تمام مقام نبوت خطرے میں پڑ جائے گا اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ نبی اکرم سہو و نسیان کے نتیجے میں یا غلطی اور اشتباہ کے نتیجے میں احکام الہی کو صحیح بیان نہ کر سکیں، تو پورا معاملہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد دوسری مشکل یہ پیش آئے گی کہ اگر نبی اکرم نے سہو و نسیان کر ڈالا، نعوذ باللہ تعالیٰ معصوم نہ ہونے کے نتیجے میں، کہ یہ بالکل غلط بات ہے، ہم بار بار عرض کر رہے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اگر کر ڈالا اور کسی کو یہ احساس ہو گیا کہ غلطی کی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اب نبی اکرم نے نعوذ باللہ تعالیٰ اس قول کے مطابق خطا کر ڈالی اور کسی ایک ماننے والے کو پتا ہے کہ خطا ہو گئی، اب کیا کرے؟ ایک طرف سے پیروی نبی کی واجب ہے کہ نبی کی پیروی کرنا واجب ہے کہ وہ نبی کی پیروی کرے، اور دوسری طرف سے اس کو پتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اب اگر نبی کے مخالفت میں کھڑا ہو جائے اور کہے حق مجھے پتا ہے، تو لوگوں کا پھر کیا ہوگا کہ ایک طرف سے نبی کہہ رہے ہیں کہ کرو اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ صحیح کون سا ہے، اور حسن اتفاق سے یہی صحیح کہہ رہا ہے. پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. وہ پروردگار عالم جو حکیم ہے، وہ پروردگار عالم جو قدیر ہے، علیم ہے، کیا انسانوں کو اس طرح گمراہی میں مبتلا کرے گا؟ اور اگر اسی طرح گمراہی میں مبتلا کرنا ہو تو پھر تو نبوت بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، پھر تو نبوت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. کہ اس گمراہی سے تو بہتر یہ ہے کہ ان کی عقول پر چھوڑ دیا جائے، عقلوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ جو سمجھ میں آتی ہے کرتے رہو، قیامت کے دن دیکھا جائے گا، جس کو بخشنا ہوگا بخش دیں گے، جس کو مارنا ہوگا مار دیں گے. اس طرح پروردگار عالم کبھی گمراہی میں مبتلا نہیں کرتا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو 2 مسائل آج طے ہو گئے. وہ یہ کہ اگر معجزہ نما کام کسی غیر نبی نے کر کے دکھا دیا تو اب اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو ہمارا حکم یہی ہے کہ یہ سیکھ کر کیا ہے، پریکٹس کر کے کیا ہے، تو پھر یہ معجزہ نہیں ہوگا. اگر کبھی ایک دفعہ بھی نہیں ہوا اس کا مطلب ہے یہ معجزہ نہیں ہے. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ کیا بغیر معصوم ہوئے کام چل سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں صاحب، بغیر معصوم ہوئے حکمت الہی میں یہ کام نہیں آ سکے گا. اب ایک تیسرا معاملہ، جو بھی ضرورت تھی جو ہم نے ثابت کی کل کے سیشن میں اور آج میں، جس کے تحت ہم نے کہا کہ نبی کا بھیجا جانا ضروری ہے، وہ ضرورت ختم کیوں ہو گئی؟ ہم نے کہا کہ بھئی ایک ضرورت ہے، نبی کا بھیجا جانا بہت ضروری ہے، اور دوسری طرف سے دعویٰ یہ ہے کہ ختم نبوت بھی ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی. تو اب پوچھنے والا ہم سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ پہلے تو بڑے شد و مت کے ساتھ آپ نے ثابت کیا کہ نبی کا آنا ضروری ہے، اور اب اس سے زیادہ شد و مت کے ساتھ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ اس نبوت کا ختم ہونا ضروری ہے. تو یہ مارکا کیا ہے؟ آنا ضروری ہے یا ختم ہونا ضروری ہے؟ کوئی ایک بات جو ہے وہ ثابت کی جائے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آنا بھی ضروری ہے اور ختم ہونا بھی ضروری ہے، اس صورت میں کہ آپ امامت کے قائل ہوں. اور اگر آپ امامت کے قائل نہیں ہوئے تو پھر ختم نبوت کی کوئی معقول دلیل آپ کے پاس باقی نہیں رہے گی. کیوں؟ جس چیز کی آنے کی ضرورت تھی، کیوں ایسا ہو گیا کہ اب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی؟ آپ کو امامت کا عقیدہ یہیں پر ماننا پڑے گا، اور اگر آپ امامت کا عقیدہ نہ مانیں تو پھر نبوت کے باب میں ختم نبوت کو ماننا انتہائی غیر عقلی ہو جائے گا. اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ہم نے جب انبیاء علیہ السلام کے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وظائف کیا کیا ہوتے ہوں گے، تو اس میں عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا بیان شریعت ہے، اطلاق شریعت ہے، شریعت پر عمل کروانا، اور دفاع شریعت ہے، شریعت کا دفاع کرنا. تو ہم نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام ان کاموں کو انجام دیا کرتے ہیں، شریعت کو بیان کرتے ہیں، عمل کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور اگر خدا نہ کرے شریعت کے خلاف کوئی کام انجام پائے تو وہ دفاع شریعت میں بھی اپنے تن و من کو قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو یکجا بھیجا یا آہستہ آہستہ بھیجا؟
تو دعویٰ یہ ہے کہ یکجا نہیں بھیجا ہے بلکہ آہستہ آہستہ بھیجا۔ تو برسبیل تذکرہ اس پر بھی ایک جملہ عرض کر دوں، اگر ایک ساتھ بھیجتا تو کیا ہوتا؟ اگر ایک ساتھ بھیج دیتا تو کیا ہوتا؟ مثلا کس دور میں بھیجتا؟ اب حضرت آدم کے دور کے بارے میں ہم قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم کا دور کتنا پرانا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور کے بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہسٹوریکل پروفز بھی ہیں، آثار قدیمہ میں کچھ آثار بھی ہیں، اور تمام ادیان کی مشترک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کا دور تقریباً 4 سے 4.5 ہزار سال کے لگ بھگ ہے۔ 4000 سال ہم ابھی یوں ہی تعبیر کر لیتے ہیں، ہم بہت زیادہ کنکریٹ ظاہر نہیں کہہ پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم تک تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ تقریباً 4000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم تک کا کتنے ہزار سال کا فاصلہ ہے ہم کچھ کہہ نہیں پائیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں ایک روایت ہے بہرحال 6000 سال کی، لیکن وہ روایت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ مستند روایت نہیں ہے جس کے اوپر انسان جو ہے وہ کھڑا ہو کر بہت دفاع بھی کر سکے۔ حضرت ابراہیم کے 4000 سال کو تو قابل دفاع ہے، لیکن وہ 6000 سال والا معاملہ یہ قابل دفاع نہیں ہے۔ اچھا کہیں پر بھی آتے 6000 سال پہلے حضرت آدم آئے یا 12000 سال پہلے آئے یا کچھ بھی سوچ لیجئے، ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ انسان کا سب سے پرانا ڈھانچہ، انسان کا اب تک نکلنے والا سب سے پرانا ڈھانچہ وہ کم سے کم 25 لاکھ سال پرانا ہے۔ تو اگر حضرت آدم صرف 6000 سال پہلے آئے تو بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ 25 لاکھ سال پہلے تو آپ نے انسان کا ڈھانچہ مل رہا ہے ہمیں، اور حضرت آدم صرف 6000 سال پہلے، تو 24 لاکھ اور تقریباً 90-95 ہزار سال کا جو فاصلہ ہے، یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ پائے گی۔ یا تو ہمیں وہ 25 لاکھ سال پہلا والا ڈھانچہ اس کے بارے میں کچھ اور کہنا پڑے گا، تو ظاہر یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، چونکہ سائنس تو ظاہر ہماری تو فیلڈ نہیں ہے، اسپیشلٹی تھوڑی ہے، ہم تو پڑھ کے بتا سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ آیا وہ انسان ہی کا ہے اور یا کچھ اور وہ مخلوق ہے جس کا وہ ڈھانچہ ہے، یا ہمیں یہ روایت سوچنی پڑے گی حضرت آدم والی، یا ایک اور بات کہنی پڑے گی کہ حضرت آدم ابو البشر نہیں ہے، حضرت آدم پہلے انسان نہیں ہے، یا اس رائے پہ آنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑا علمی معرکہ ہے جو حل ہونا چاہیے، فی الحال ابھی حل نہیں ہوا ہے، یہ معرکہ حل ہوگا بعد میں۔ اور میں مزید اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہوں گا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جو ڈھانچے والا معاملہ ہے یہ ابھی اور آگے بڑھے گا، چونکہ جو مجھے ابھی تک یوں لگ رہا ہے، یعنی میں نے اپنے اس 15-20 سال جو میرا ابھی تحصیل علم کا دور شروع ہوا ہے، اس سے اب تک 10 لاکھ سال کی جمپ دیکھی ہے، یعنی اس میں جو پرانا ڈھانچہ تھا وہ 15 لاکھ سال پرانا تھا، اور اس 20 سال زمانے کی کوئی اور چیز ہمارے پاس باقی نہیں رہی ہے کتاب کی صورت میں۔ تو اگر اللہ کا کلام اس دور سے پہلے آ بھی جاتا تو پہلی بات تو یہ کہ بقا اور تحفظ کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا انسانیت کے اندر اتنا فہم و شعور تھا کہ اس کی کسی بھی چیز کو سمجھ پاتے؟ تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ اس سے پہلے انسانوں کے اندر فہم و شعور کا عالم کیا تھا کہ وہ قرآن کریم جیسی گفتگو کو جو یقیناً اللہ نے بہت آسان کر کے بیان فرمائی ہے، کہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر کے بیان کیا ہے، تو یہ آسان بھی اس سے پہلے کے انسان کے لیے قابل ہضم نہیں تھا، کہ اگر آ بھی جاتا تو لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا انتہائی دشوار ہوتا، جیسا کہ حتیٰ آج بھی بعض جگہوں کو سمجھنا انتہائی دشوار ہے۔ تو امکان نہیں بنتا کہ پروردگار عالم بغیر تربیت، تعلیم اور لوگوں کو ایک انداز سکھائے یکجا شریعت دے دیتا اور وہ آخری ہوتی اور کامل ہوتی اور تباہ و برباد ہو جاتی، تو یہ اللہ کی حکمت سے سازگار نہیں تھا۔ تو اس نے انتظار کیا، شریعت کو آہستہ آہستہ دیا، یہاں تک کہ کمال کے درجے پر پہنچا دیا۔ اب سوال یہ ہے نبوت ختم کیوں ہو گئی؟ ہمارا بنیادی سوال نبوت ختم کیوں ہو گئی؟ تو اس کے لیے ایک بہت اچھی مثال ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ مثال اس طرح سے ہے کہ فرض کر لیجئے آپ اپنا ایک گھر بنوا رہے ہیں۔ یہ مثال میں بہت دفعہ ایک چیز کہتا ہوں، تو اس مثال بھی شاید پہلے بہت دفعہ کہہ جا چکا ہوں، وہ یہ کہ آپ ایک گھر بنوا رہے ہیں اور گھر بنوانے کے لیے آپ مزدور بلاتے ہیں، آپ مزدور بلاتے ہیں، یہ کام معقول ہے یا نامعقول ہے؟ معقول ہے، گھر بن رہا ہے تو مزدور تو آئے گا، تو کچھ جو ہے اس میں مثلا شاید آپ کوئی ایکسپرٹ بلائیں، 1-2 اس سے ذرا نیچے کے بلائیں، اور 50-60 آدمی اس سے نیچے کے بلائیں تاکہ پورا گھر بنے آپ کا۔ تو اب آپ نے گھر بنوا لیا، مزدور لگے رہے، کام ہوتا رہا، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے حسب جو بھی کام تھا اس کے حساب سے مدت بھی لگ گئی، اب سب کچھ ہو گیا، گھر بن گیا، بالکل تیار ہو گیا، اب بھی آپ مزدور بلائیں گے؟ اب آپ پھر مزدور بلائیں گے کیا؟ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے؟
بھائی گھر بن گیا، اب آپ 50 مزدور اور لگائیے اس کے اوپر، اب آپ نہیں کریں گے یہ کام. اب آپ کہیں گے بھائی گھر بن گیا، اس میں رہنے والوں کو لے کے آؤ، یا زیادہ سے زیادہ ایک چوکیدار لے کے آؤ، گھر کی حفاظت کرنے والے کو لے کے آؤ. اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے، مزدور بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آپ تصور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام پہنچانا تھا، پیغام پہنچانے کے لیے نبی کو استعمال کیا، ہو گیا مقام نبوت. پیغام جا رہا ہے، نبی آتے چلے جا رہے ہیں، جا رہا ہے پیغام تو نبی بھی آ رہے ہیں. اب ایک موقع پر پیغام جتنا پہنچنا تھا پہنچ گیا، اب نبی بلائے. اب کیا حکمت رہے کہ اب بھی نبی بلائے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے، گھر تو بن گیا اور آپ کہیں کہ چونکہ میں نے پہلے مزدور بلائے تھے اب میں پھر مزدور بلاؤں گا، ورنہ وہ پہلے کیوں بلائے تھے؟ نہیں بھائی، پہلے اس لیے بلائے تھے کہ گھر بن رہا تھا. اب جب کہ گھر بن گیا تو اب مزید مزدور بلانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. پہلے اللہ پیغام بھیج رہا تھا تو جب پیغام بھیج رہا تھا تو نبی کی ضرورت تھی، جب پیغام ختم ہو گیا اب مزید کسی نبی کی ضرورت نہیں رہتی. ہاں، محافظ کی ضرورت ابھی بھی باقی رہے گی، بیان کرنے والے کی ضرورت ابھی بھی باقی رہے گی، اور یہ وہی امامت ہے جس کے ہم معتقد ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو عقل ہم سے یہ کہہ رہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے نبوت کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ عقل بشری میں تمام ذمہ داریوں کو حل کرنے کی قدرت نہیں ہے، ہمیں وحی سے مدد لینی پڑے گی. وہ مدد ابھی بھی درکار ہے، وہ مدد ابھی بھی درکار ہے. پیغام تو کامل ہو گیا، اب اس پیغام کا اطلاق ہونا ہے، اس پیغام کی تفسیر ہونی ہے، اس پیغام کا دفاع ہونا ہے. آیا آپ کو کوئی ایسی سورس چاہیے ہے کہ جو وہی جیسی سورس سے لگی ہوئی ہو اور وہ غلطی نہ کرتی ہو؟ تو ہم کہہ رہے ہیں ابھی بھی چاہیے کہ اگر ابھی بھی نہ آئے اور ہماری عقلوں پہ چھوڑ دیا جائے تو ہم نہیں معلوم قرآن کریم سے کیا حشر کریں گے. اور وہ جنہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، انہوں نے جو حشر کیا دین اسلام کا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جو مرضی آئے ڈالتے چلے گئے اور جو مرضی آئے نکالتے چلے گئے، اور اس کے بعد ایک ایسا ملغوبہ بن گیا کہ جس کا نہ دفاع کرنا ممکن ہو رہا ہے ان کے لیے کہ نہ اس کے اوپر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے. اس میں بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ایک زمانے میں کہیں بہت گفتگو چل نکلی کہ بھئی یہ جو معاشرے کے اندر فضا موجود ہے اس وقت کہ بھئی فحشا کا معاملہ نبٹ کے ہی نہیں دیتا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو ایک جگہ پہ کچھ لوگ بحث کر رہے تھے، ٹھیک ٹھاک لوگ بہرحال، تو وہ بحث کرتے کرتے کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. اور وہ ہمارے برادران ایمانی تو نہیں، ہمارے برادران ایمانی تھے کچھ، اور کچھ جو ہے وہ دوسرے، ہم لوگ بڑے بھائی تعبیر کرتے ہیں، تو وہ تھے. سب بات ہوتی رہی، بہرحال کافی دیر تک بات ہوتی رہی، دیکھا نہیں معاملہ حل نہیں ہو کے دے رہا. تو ہمارے جو برادران تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کچھ نہیں بول رہے، آپ لوگ اپنے بڑوں کے پاس چلیے تاکہ وہ دیکھیں تو صحیح وہ لوگ کیا کہہ رہے. تو وہ بڑوں کے پاس لے گئے، ان سے بھی معاملہ حل نہیں ہو کے دیا، ایک کے پاس، دو کے بعد، تین کے بعد. انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ ہر روز جاتے جاتے ہم تھک گئے، سب سے بڑے کے پاس لے چلیے. معاملہ ختم. آخر کہاں تک ہم کتنی دیر تک جاتے رہیں گے بار بار، کہاں یہ ٹھیک ہے سب سے بڑا ڈھونڈو. تو ایک بہت بڑے تھے، ان کو ڈھونڈ لیا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، ان کے پاس چلے گئے اور ان سے بحث شروع کی. تو ہمارے بھائی جو ہیں وہ خاموش بیٹھے رہے اور سنتے رہے. تو وہ جب رد و جر و بحث بہت زیادہ بڑھ گئی اور اعتراض پہ اعتراض ہوتے رہے اور وہ صاحب بھی کوئی حل نہیں دے پائے، تو انہوں نے چڑھ کر ہمارے بھائی سے کہا کہ بھائی تم جو اتنا اعتراض کر رہے ہو، میں جو حل بتاتا ہوں تم اس کے اوپر اعتراض کر دیتے ہو، اور تم یا تمہارے دوست بھی تمہارا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں، تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ جنہوں نے ایک بہت اچھا جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا پہلے حسبنا کتاب اللہ والا کہے کہ بے بس ہو گیا ہے، پھر میں حل بتاؤں گا. پہلے وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، وہ اعتراف کرے کہ کافی نہیں ہے، پھر ہم حل بتائیں گے کہ ہم نے کیا حل لیا ہوا ہے. حل ہے، اور امام علی مقام نے حل ارشاد فرمایا، اور فرمایا تھا کہ اگر یہ حرام نہ ہوتا تو انتہائی شقی شخص ہی زنا میں مبتلا ہوتا صرف، لیکن حرام کر دیا، اور حرام کرنے کے نتیجے میں پورے معاشرے کو فساد کے اندر مبتلا کر دیا. کہ یہ معقول حل تھا کہ اگر کہیں پر ایسا ہو کہ گناہ کے اندر پھنس رہے ہوں تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حکمت کے تحت یہ رخصت رکھی تھی کہ اس کو حرام کرنے کے نتیجے میں پھر معاشرے کے اندر جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے موجود ہے. البتہ اس میں بہت بحث کی ضرورت ہے، بہت کچھ جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ اس حل کے طریقہ کار کو سمجھا جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو اب ہمیں مزید پیغام لانے والے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں پیغام کی تفسیر کرنے والے کی ضرورت ابھی بھی باقی ہے. اور پیغام کی تفسیر کرنے والا ایسا ہو کہ اس میں غلطی کا امکان نہ ہو،
کہ اگر کہیں وہ بھی یہ کہہ بیٹھے کہ میں اس پیغام کو سمجھ نہیں پا رہا تو ہم دنیا میں کس کے پاس جائیں کہ پیغام کو سمجھائے؟ اور اگر وہ یہ کہہ بیٹھے نعوذ باللہ کہ میں نے کل جو سمجھایا وہ صحیح نہیں سمجھایا تھا، آج میں صحیح سمجھاتا ہوں، عام انسانوں کی طرح جن کا وحی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس منبع علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو پھر تمام وہی خدشات وارد ہو جائیں گے کہ جو نبی کے غیر معصوم ہونے کی صورت میں وارد ہوتے ہیں۔ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہماری قیادت ایک ایسے سورس سے متصل ہو، ایک ایسے ذریعے سے متصل ہو کہ جو ہمیں پروردگار عالم تک براہ راست رہنمائی کر سکے۔ اسی کو ہم باب امامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ دنیا نے امامت کو نہ مانا اور امامت کو سیاسی اغراض و مقاصد کی خاطر انکار کرتے رہے، معنی کے اندر تبدیلی کرتے رہے، ترجموں کے اندر تبدیلی کرتے رہے، تشریحات کچھ اور کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے سے بچ نکلیں۔ تو ہم عرض کریں گے کل کہ اس مسئلے سے بچ نکلنے کا کم سے کم نبی نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ نبی اکرم نے جو کام انجام دیا تھا، یعنی میں کل عرض کروں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم نے احتیاط کو انتہائی درجے تک پہنچا دیا کہ کوئی اس بارے میں غلطی کا شکار نہ ہو۔ کہ آپ اسی ایک جملے پر توجہ فرمائیے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے دونوں فرقوں کے پاس، کہ نبی اکرم نے فرمایا جب بھی بنی امیہ کو میرے منبر پہ دیکھو فوراً اتار دینا۔ اور امام عالی مقام نے خطبہ منا کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم نے نبی اکرم کا یہ فرمان سنا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو اب تمہیں یزید جیسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی یزید کے مقابلے میں خاموش ہو کے بیٹھ بھی جائے تو وہ جو نواسہ رسول ہے وہ کیسے خاموش ہو جائے؟ اگر کسی کے دل میں اپنے دین کے لیے اتنا احساس نہیں ہے کہ وہ آئے اور یہ کہے کہ میں دین کے دفاع کے لیے جان دوں گا، تو وہ جو وارث انبیاء ہے وہ کیوں خاموش ہو جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم جان دو یا نہ دو، میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، میں اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لہذا پہلے دن سے ارشاد فرما دیا کہ میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ اس معاملے کو انہوں نے پہلے دن ہی سے مرقوم کر دیا، اور اس کے بعد تاریخ کا ایک عظیم الشان لشکر ترتیب دیا، ایک ایسا لشکر جس کا فرد اپنی پاکیزگی، اپنی صداقت میں بے مثال تھا، ایسی پاکیزگی، ایسی صداقت جس کا دنیا کو کوئی شخص انکار نہ کر پائے۔ اور اسی پاکیزگی اور صداقت سے امام کے رشتے خود بخود واضح ہوتے چلے جاتے ہیں کہ اتنی پاکیزگی اور صداقت سوائے امام کے رشتوں میں کہیں اور نظر آنا انتہائی مشکل تھا۔ لہذا امام علی مقام نے تمام اقربا کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ وہ معرکہ ہے جس میں مجھے پاکیزہ خون کی ضرورت ہے اور تم جیسوں کا لہو اسلام کے کام آنے والا ہے۔ تو تمام لوگ جمع ہو گئے اور ہر ایک مشتاق شہادت، کہ جب شب عاشور آئی تو ہر شخص شہادت کے لیے مشتاق اور بیتاب، یہاں تک کہ امام علی مقام کو لوگوں کا امتحان لینے کے بعد جگہ بھی دکھانی پڑی اور بتایا کہ یہ تمہارا مقام ہوگا، یہ فلاں کا مقام ہوگا۔ اور عین موقع پر جب وہ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سب شہید ہو جاؤ گے تو حضرت قاسم پکار اٹھے کہ اے امو جان میں بھی شہید ہو جاؤں گا۔ کہ انسان یہ سوچا کرتا ہے کہ اس سن مبارک کے اندر شہادت کی اتنی طلب خاندان نبوت ہی کے اندر ہو سکتی ہے کہ اس سن کے اندر فرمایا اے امو جان کیا کل میں بھی شہید ہو جاؤں گا؟ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کل کے واقعات ان کے ذہن میں پھرنے لگے اور ارشاد فرمایا انتہائی اجمال کے ساتھ، انتہائی مبہم رکھتے ہوئے کہ اے قاسم کل سب مارے جائیں گے، حتیٰ علی اصغر شیرخوار بھی شہید ہو جائیں گے۔ اب تفصیل کیا بتاتے کہ قاسم کے ننھے سے دل کے لیے عاشور کے بعد کی تفصیلات انتہائی سخت تھیں۔ فوراً پکار اٹھے کہ اے امو جان کیا دشمن ہمارے خیموں تک بھی پہنچ جائیں گے؟ فرمایا نہیں میرے فرزند، بس اتنا فرمایا کہ اے میرے فرزند میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر میدان تک جاؤں گا، اور باقی تفصیلات حضرت قاسم سے بھی چھپا لی کہ وہ جو منظر ہے وہ قاسم کا شجاع دل برداشت نہ کر سکے گا، غیرت مند دل برداشت نہ کر سکے گا۔ اور پھر وہ روز عاشور آئی کہ ہر ایک ماں نے اپنے اپنے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا، اور حضرت قاسم کی والدہ وہ بیوہ ہے امام علی مقام کی، وہ اپنے فرزند کو تیار کرتی ہیں اور امام علی مقام کی حضور روانہ فرماتی ہیں۔ حضرت قاسم تشریف لائے، راوی کہتا ہے جیسے حضرت قاسم امام کے خیمے میں آئے امام علی مقام نے سر اٹھا کر استفسار کیا کہ کیوں میرے فرزند کیوں تشریف لائے؟ کہا مولا بس
بس اب ہمیں بھی جان دینے کی اجازت فرمائیے۔ جیسے یہ سنا گلے سے لگا لیا، بار بار فرماتے تھے تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، اے قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو۔ اور میں اپنے ذہن میں سوچا کرتا ہوں کہ جب قاسم کو دیکھتے ہوں گے تو اپنے بھائی کا 70 تیروں سے چھدا لاشا یاد آتا ہوگا، امام علی مقام کا وہ سبز رنگ پہ مائل بدن یاد آتا ہوگا جو بدن پہ زہر کی تاثیر میں سبز ہو گیا تھا۔ حضرت قاسم کو لیا، آغوش میں لیا، اتنا روئے کہ راوی کہتا ہے دونوں کو غشی آ گئی۔ ایک موقع پر امام علی مقام بیدار ہوئے، حضرت قاسم نے پھر ارشاد فرمایا، کہا مجھے اجازت دیجئے۔ راوی کہتا ہے امام علی مقام کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے، ایک موقع پر قدموں میں گر گئے، کہا امو اب اگر اجازت نہ دی تو سر نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ کہا کہ امام علی مقام نے اٹھایا، اجازت مرحمت فرمائی، حضرت قاسم کو اپنے ہاتھوں تیار کیا، امامہ رکھا سر کے اوپر، تحت الحنک کو شانوں کے دونوں طرف سے لٹکا دیا۔ اس طرح تیار کرنے کے بعد خیمے سے باہر لانے لگے تو اب تک تو تیار کر رہے تھے، جب خیمے سے باہر لانے لگے تو قاسم نے کہا کہ اے بیٹا قاسم ذرا میرے نزدیک آؤ۔ نزدیک آئے تو گریبان چاک کیا۔ قاسم نے پوچھا ابو جان اب تک تو آپ تیار کر رہے تھے، یہ ہمارا گریبان کیوں چاک کر دیا؟ فرمایا بیٹا یہ یتیمی کی نشانی ہے، شاید کسی کو سحر رحم آ جائے۔ میرے فرزند یہ یتیمی کی نشانی ہے لیکن کسی کو رحم نہ آیا۔ وہ فرزند حسن مظلوم زمین کے اوپر گرے، اپنے چچا کو پکارا، امام علی مقام اوقاف کی تیزی سے لپکے، اس لپکنے میں لشکر ادھر سے ادھر ہوا اور قاسم کی آواز آتی رہی، اے چچا جان مدد کو آئیے۔ اور بس آخر میں ایک جملہ کہ تمام کے لاشیں شہادت کے بعد پامال ہوئے اور قاسم کا لاشا حیاتی میں پامال ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما۔